मेरा नाम नीलम है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जवान थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि बगैर किसी डाइटिंग के, बगैर किसी वर्जिश के, मेरा वजूद बिल्कुल मॉडल जैसा था। जो भी मुझे देखता कहता कि आप एक्ट्रेस लगती हैं, आपको मॉडल होना चाहिए था। मैं बड़ी खुश होती थी। मेरी शादी एक अमीर आदमी से हुई जिसका नाम उस्मान था। बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना, बिजनेस की बातें करना और पैसों की कोई फिक्र ना होना, ये जिंदगी मुझे बहुत पसंद थी। हमारी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। एक दिन उस्मान ने कहा कि एक बिजनेस पार्टी में चलते हैं। मेरे 5 दोस्त हैं, मैं तुम्हें उन सब से मिलवाऊंगा। वहां उनकी बेवियां भी आई होंगी। तुम अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने ये सुनकर खुशी का इजहार किया और अच्छे से तैयार हो गई। वाकई में उन सब दोस्तों से मिली। वो सब बहुत अच्छे लगे, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ही गौर से देख रहे थे। उनकी निगाहें मेरे लिबास पर, मेरे चेहरे पर रुक जाती थीं, जैसे कोई चीज तूल रहे हों। उस्मान ने कान में आहिस्ता से कहा कि ये सब तुमसे जल रहे हैं। उनकी बेवियां देखो और तुम्हें देखो। बेवियां भी बरी नहीं थीं, सब मेकअप किए, अच्छे लिबास में, लेकिन उनमें वो कुदरती बात नहीं थी जो मुझ में थी। थोड़ी देर उनके साथ बैठी तो वो बातें करने लगे कि अपने आप को फिट रखने के लिए हम लोग इतने जतन करते हैं, हमें तो हमारे शौहर हमारी मर्जी का खाना भी नहीं देते। हम एक ने हंसते हुए कहा कि हमें हर हफ्ते जिम जाना पड़ता है और न्यूट्रिशन वाली डाइट फॉलो करनी पड़ती है। दूसरी बोली कि अगर हमने तली हुई चीजें खा लें तो अगले दिन शौहर की डांट सुननी पड़ती है। मैंने हंसते हुए कहा कि ऐसा क्यों, जब बंदा अपनी मर्जी का खाना ही न खा सके। वो कहने लगे कि तुम नहीं समझोगी, लेकिन कुछ वक्त बाद समझ जाओगी। उनके लहजे में एक ऐसी बात थी जिसे मैं समझ तो गई थी, लेकिन यकीन नहीं किया। पार्टी खत्म होने के करीब थी। सब लोग गाड़ियां निकाल रहे थे। मैं अपने शौहर के साथ बाहर निकली तो एक अजीब सा मंजर देखा। उस्मान ने जिस तरह तारीफ करवाया था, इस हिसाब से इस औरत को दूसरे आदमी के साथ जाना चाहिए था और इस औरत को इस आदमी के साथ जाना चाहिए था। लेकिन वो गलत आदमियों के साथ गाड़ी में बैठकर बड़े इत्मीनान से जा रही थी। वो हंस रही थी, एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे हुए, जैसे उनके दरमियान कोई झुझक या हद बाकी ही ना हो। मैंने हैरत से उस्मान की तरफ देखा तो वो फोन में मसरूफ था, जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ता हो। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मेरे दिल में सवाल उठा कि अगर मैं किसी दोस्त के शौहर के साथ यूं गाड़ी में बैठ जाऊं तो मेरा शौहर कभी बर्दाश्त करेगा। वो तो मुझे अकेले बाहर जाने नहीं देता। रात को किसी मर्द के साथ गाड़ी में बैठने देना तो दूर की बात है। मैंने उस वक्त कुछ ना कहा। मुझे लगा कि शायद गाड़ी खराब हो गई होगी या किसी ने दरमियान में उतरना होगा। लेकिन जब अगली 2-3 पार्टियों में मैंने यही मंजर देखा तो मेरा शक यकीन में बदलने लगा। हर बार जो जिसकी बेवी थी वो आती अपने शौहर के साथ, लेकिन जाती दूसरे के शौहर के साथ। कुछ की निगाहें मिलती थीं, कुछ के हाथ एक दूसरे के हाथों पर रुके रहते थे और सबके चेहरों पर एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे वो सब किसी खफिया खेल का हिस्सा हों। अब मुझे ये मामला गड़बड़ लगने लगा। मेरी नींदें उड़ने लगीं, दिल में वसूसे आने लगे कि कहीं मेरा शौहर भी तो इन सब की तरह ना हो। मैंने सोचा कि अगली पार्टी में सब कुछ अपनी आंखों से देखूंगी ताकि मुझे असल हकीकत का पता चल सके। मैंने अपने शौहर से ये बात पूछी तो उसने बात गोल कर दी। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो गाड़ी और खराब थी और एक दूसरे के घर के साथ ही रहते हैं, उसलिए ऐसा हो रहा था। मैंने कहा कि मगर दोनों गाड़ियां तो जा रही थीं। तो फिर जो जिसकी बेवी हुई बैठी। मेरे शौहर ने कहा कि ये छोड़ो, ऐसे ही होगा, कोई मसला हमें क्या, ये देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई।
میں نے دیکھا تو تصویر میں ایک سیاہ فام آدمی کھڑا تھا۔ اس کا قد غیر معمولی طور پر لمبا تھا، چہرے پر گہری داڑھی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کسی نے آگ بھری ہو۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میرے شوہر نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ جن نہیں ہے، یہ حبشی ہے، اس کا قد 7 فٹ ہے اور یہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ اتنا لمبا آدمی اور اتنا دولت مند؟ تو شوہر نے کہا ہاں، تمہیں پتا ہے کہ اس کی بہت سی کمپنیاں ہیں۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کس کی کمپنی میں؟ تو کہنے لگا کہ ہماری کمپنی میں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا اچھا، پھر تو یہ بہت بڑی پارٹی ہے۔ تو شوہر نے کہا ہاں، لیکن ابھی ہماری کمپنی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آفیشلی نہیں مانا، اسے خوش کرنا پڑے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ان کی تو خوشی کھانے میں ہی ہوتی ہے، اچھا سا کھانا بنائے تو خوش ہو جائے گا۔ شوہر ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ کاش اتنا آسان ہوتا۔ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن سوچ رہے ہیں کہ اسے کس طرح خوش کریں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو مجھے سمجھ نہ آیا، جیسے وہ بات چھپا رہا ہو، جیسے وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا چاہتا ہو جو مجھے پریشان کرے۔ خیر، ہفتے بعد ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اس کے لیے تیار ہونا ہے، تو چلو میں تمہیں شاپنگ پہ لے جاتا ہوں۔ میں نے کہا شاپنگ کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے سارے کپڑے پڑے ہیں، چیزیں پڑی ہیں، آپ ہمیشہ ہی اچھے کپڑے لے کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پارٹی بہت بڑی ہے اور انہوں نے کوئی تھیم بھی رکھی ہوئی ہے، اس لیے اس حساب سے اچھے کپڑے لینے ہوں گے۔ کیوں تمہیں شاپنگ کرنا اچھا نہیں لگتا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ کس کو شاپنگ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ بہت بڑا مال تھا، جگہ جگہ چمکتی ہوئی دکانیں تھیں، خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں شیشوں میں اپنا عکس دیکھتی رہی۔ عثمان بار بار کہتا کہ یہ دیکھو نیلم، یہ گاؤن تم پہ اچھا لگے گا۔ میں ہر ایک کو اٹھا کر دیکھتی اور کہتی کہ یہ زیادہ کھلا ہے، اور کہتی کہ یہ زیادہ کھلا ہے، یہ زیادہ باریک ہے، یہ مناسب نہیں لگے گا۔ لیکن میرے شوہر نے جو میرے لیے گاؤن سلیکٹ کیا وہ کچھ زیادہ قابل اعتراض تھا۔ کپڑا باریک تھا، رنگ بہت چمکیلا تھا اور بازوؤں کے ساتھ پیٹ کا حصہ تقریباً کھلا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ تو کہنے لگا کہ یار، گاؤن پارٹی ہے نا، تو گاؤن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب گاؤن کے اوپر دوپٹے تو نہیں لگے ہوتے، اور جب میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم یہ پہن لو تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ بالکل سنجیدہ تھا، جیسے اس بات پر کوئی بحث برداشت نہ کرے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا ٹھیک ہے، اور وہ سامان لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ ابھی پارٹی میں 7 دن تھے۔ شوہر نے کہا تھا کہ ایک دفعہ پارلر بھی چلی جانا اور اپنے سارے کام کروا لینا، جس سے تم زیادہ خوبصورت لگو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ پارٹی بہت ہی زیادہ خاص ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا، جیسے اس پارٹی میں صرف مہمان نہیں بلکہ کوئی اور مقصد بھی چھپا ہوا ہو۔ مجھے میرے شوہر کے ایک دوست کی بیوی کا میسج آیا، کہنے لگی کہ اگر اس وقت پاس کوئی نہیں ہے تو میں کال کرتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں، کوئی نہیں ہے، میں گھر میں اکیلی ہوں۔ اس نے فوراً کال کی، لیکن اس کی آواز کچھ عجیب تھی، جیسے وہ بہت گھبرائی ہوئی ہو یا جلدی میں ہو۔ اس کے لہجے میں بے چینی تھی، جیسے کسی خوف نے اسے اندر سے ہلا دیا ہو۔ کہنے لگی کہ یہ جو 15 تاریخ والی پارٹی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتایا؟ تو میں نے کہا ہاں، عثمان نے بتایا ہے، شاپنگ بھی کروائی ہے، بڑے عجیب سے کپڑے لے دیے ہیں۔ میں تو آپ لوگوں سے پوچھنے والی تھی کہ آپ لوگ کیا پہن کر آ رہی ہیں۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی، جیسے سوچ رہی ہو کہ کیا بولے۔ پھر آہستہ سے بولی کہ کچھ بھی کرو لیکن اس پارٹی میں نہیں آنا۔ میں چونک گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیوں نہیں آؤں؟ آپ بھی نہیں جا رہی؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں تو جا رہی ہوں، لیکن تم نہیں آنا۔
बस तुम बताना कि तुम आ रही हो या नहीं। मैंने कहा कैसे ना आऊं, उस्मान ने तो बाकायदा तैयारी करवाई है, बार बार कह रहा है कि बड़ा जरूरी दिन है। और मुझे खुद भी तजस्स है कि ये सब क्या है। उसने जल्दी से कहा कि मैं पूरी बात नहीं बता सकती, दीवारें में जो कह रही हूँ वो करना है, उस पार्टी में नहीं आना। उसके बाद फोन बंद कर दिया। मैं हैरान रह गई। मैंने कई बार उसको दोबारा मैसेज किए, कॉल की, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि ऐसे ही कह रही है, शायद कोई छोटी मोटी बात हो, या फिर उस लिए कह रही हो कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ, क्योंकि कुछ औरतें हसद की वजह से ऐसी बातें कर देती हैं। मेरे दिल में ख्याल आया कि हो सकता है वो नहीं चाहती कि मैं पार्टी में जाऊं ताकि सारी तवज्जो उस पे रहे। मैंने जब ये बात उस्मान को बताई तो उसने हंसते हुए कहा कि जलती है तुमसे, उसकी बातें ना सुनना, पार्टी में जाने से क्या होगा, तुम्हें तो मजा आएगा, बड़ी बड़ी शख्सियतें आएंगी, खाना भी जबरदस्त होगा, और सब तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। मैंने सोचा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन पार्टी में जाने से एक दिन पहले का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बन गया। उस्मान का चेहरा उदास था, वो कमरे में चक्कर लगा रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसने हाथ के इशारे से कहा कुछ नहीं, फिर अचानक बैठ गया और बोला कि नीलम, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरा एक दोस्त है, तुम जानती हो ना, वो जो पिछली पार्टी में था, उन 5 दोस्तों में से। मैंने कहा हाँ जानती हूँ। वो कहने लगा कि इससे कर्जा ले बैठा हूँ, और अब वो कहता है कि कर्जा वापस करो, नहीं तो घर मुझे दे दो। मैंने हैरत से पूछा कि आपने कर्जा क्यों लिया था? तो वो बोला कि जरूरत थी यार, कारोबार में कुछ मसला हो गया था, और वो कहता है कि मेरी बात मानू नहीं तो घर जाएगा। मैंने कहा कैसी बात मानने को कह रहा है, तो वो खामोश हो गया। मैंने बार बार पूछा कि तुम चिप क्यों हो? फिर आहिस्ता से बोला कि वो तुम पर मर मिटा है। कहता है कि नीलम एक रात मेरे साथ गुजार ले तो मैं कर्जा माफ कर दूंगा। मैं ये सुनकर सत हो गई, जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई हो। मैंने कहा कि तुमने इससे बात की भी कैसे? तुम सोच भी कैसे सकते हो? उसने कहा गुस्सा मत करो, मेरी बात तो सुनो, सिर्फ ये एक रात की बात है, कुछ नहीं होगा, सब बेवियां करती हैं। मैंने हैरत से कहा क्या मतलब सब बेवियां करती हैं? उसने सांस ली है। उसने लंबी सांस ली और कहा कि तुम पूछ रही थी ना कि उसकी बेवी उसके साथ, तो सुनो, वो सब एक दूसरे की बेवियों के साथ रात गुजारते हैं, ऐसे कहते हैं कपल कपल स्वाइपिंग। ये हमारा एक पुराना कल्चर है। अमीरों के अंदर एक तरीका है तफरीह का, और वो भी तुम्हें पसंद कर बैठा है। सिर्फ एक रात की बात है, पूरा घर बच जाएगा, 3.5 करोड़ का घर है। नीलम, मैं तुम्हारे कदमों में गिरने को तैयार हूँ, बस ये कुर्बानी दे दो। मैंने गुस्से से कहा कि घर बच जाएगा, मेरी इज्जत का क्या होगा? क्या तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई कि तुम अपनी बेवी को किसी और के बिस्तर पर भेजने की बात कर रहे हो? उसने कहा कि तुम बेवजह जज्बाती हो रही हो, ये नॉर्मल बात है, सब अमीर घराने यही करते हैं। मैंने तड़प कर कहा कि फिर उसका मतलब ये है कि उनकी बेवियां तुम्हारे साथ भी रात गुजार चुकी हैं। उसने नजरें झकाईं, फिर आहिस्ता से कहा हाँ। मैं हैरान रह गई, मेरा जिस्म कांपने लगा, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, ये कैसी जिंदगी है जिसे मैं ख्वाब समझती थी, वो तो असल में दोजख निकला। उन लोगों के कपड़े साफ हैं, लेकिन उनके दिल काले हैं। उनकी महफिलें रोशन हैं, लेकिन उनके अंदर अंधेरा है। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि चाहे घर चला जाए, मैं अपनी इज्जत समझाता रहा, मगर मैं पत्थर की दीवार बन गई। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया
کہ اب میں کسی بھی قیمت پر اس پارٹی میں نہیں جاؤں گی۔ جیسے جیسے پارٹی کا دن قریب آ رہا تھا، میرا شوہر پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دیر رات تک جاگ ہوتا جا رہا تھا، بار بار فون کرتا، کسی سے بات کرتا، اور جب میں پوچھتی کہ کس سے بات کر رہے ہو تو کہتا کہ بزنس کا مسئلہ ہے۔ اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہا تھا، مگر میں سوچتی تھی کہ اس کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کیا میں اپنی عزت قربان کر دوں؟ آخر وہ تو کھانا تو کھا ہی لینا تھا، لیکن اگر گھر چلا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ خیال میرے دل میں ہتھوڑے کی طرح بجھتا رہا، مگر میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ میرے شوہر نے ایک دن غصے میں کہا کہ اگر میرے ہاتھ سے گھر نکل گیا تمہاری ایک ضد کی وجہ سے، تو میں نہ تو تمہیں کبھی عزت دوں گا، نہ ہی پہلے جیسی محبت کروں گا، بلکہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں ست ہو گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں نہ محبت تھی، نہ احساس، صرف خود غرضی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے تو آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، میں نے صرف اپنا وقار مانگا ہے۔ لیکن وہ بولا کہ جب میری بیوی میری مشکل میں میرا ساتھ ہی نہیں دے سکتی تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک گناہ کی بات کر رہے ہیں، اور میں ایک ایسی بات نہیں مان سکتی جس سے میرا ایمان، میری روح اور میری خودداری سب کچھ مٹی میں مل جائے۔ وہ آہستہ سے بولا کہ میرا دوست بہت اچھا آدمی ہے، وہ بس آدھے گھنٹے کی بات ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، گھر بھی بچ جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ مجھ سے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، میری زندگی ہو، تم ہی تو میرا سب کچھ ہو، اگر تم ہی ساتھ دو گی تو کون دے گا؟ میں نے کہا کہ آپ کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنی عزت آپ کے نام کی، اور آج آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کے پاس جاؤں۔ وہ بولا کہ نیلم بس ایک بار میری بات مان لو، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہیں خالی ہاتھ گھر سے نکال دوں گا۔ میں خاموش ہو گئی، میرے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر گھر چلا گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو ویسے بھی کوئی نہیں تھا، اور میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ میں یہ سب سن کر اندر سے ٹوٹ چکی تھی، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس نے کہا کہ تانے نہیں دوں گا، کیونکہ اپنی مرضی سے بھیج رہا ہوں، تمہارے لیے سب آسان ہو جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں رو پڑی۔ پارٹی کا دن آیا تو اس دن جیسے سارا شہر جگمگا رہا تھا۔ عثمان نے مجھے خوب تیار کروایا، 25,000 کا تو صرف میرا میک اپ کروایا گیا تھا۔ اتنے بڑے بیوٹی پارلر میں نے کبھی قدم نہیں رکھا تھا۔ 4 لڑکیاں میرے ارد گرد کھڑی تھیں، بال سجا رہی تھیں، لپسٹک لگا رہی تھیں، پاؤڈر لگا رہی تھیں، اور ہر تھوڑی دیر بعد کہتے کہ آپ تو بہت حسین ہیں، آپ تو بالکل فلمی ہیروئن لگ رہی ہیں۔ میں مسکرا تو رہی تھی، مگر دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ سوٹ میرا پہلے ہی مہنگا تھا کہ یہ کپڑے میں خوشی سے پہن رہی ہوں یا اپنی تباہی کے راستے پر۔ جب میں گھر واپس آئی تو آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، خود کو دیکھا تو خود سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ کے دوست نے تو مجھے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، پھر اتنا تیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس نے خود کہا ہے کہ اچھے سے تیار کروا کے لانا۔ میں نے چونک کر کہا تو اس لیے آپ شاپنگ کروا رہے تھے، اس لیے سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں نہ ڈالوں، میں کچھ بھی بولوں گا تو میں برا ہی لگوں گا، تم بس آج کے دن کے لیے میری بات مان لو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ میں چپ ہو گئی، دل جیسے پتھر بن گیا۔ وہ میرے پاس آ کر بولا کہ
تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہیں دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جائے گا۔ پھر ہم لوگ پارٹی کے لیے نکل گئے۔ راستے میں میوزک بج رہا تھا، لیکن میرے کانوں میں کوئی آواز نہیں جا رہی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر اندھیری سڑکیں دیکھتی رہی۔ ہر موڑ پر دل دھڑکتا تھا، جیسے مجھے کسی اندھیرے میں دھکیلنے کے لیے گاڑی دوڑ رہی ہو۔ پارٹی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ بڑی بڑی گاڑیاں لگی تھیں، رنگ برنگی روشنیوں سے سارا حال جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی، امیر لوگ مسکرا رہے تھے، گلے مل رہے تھے، اور میں ایک ایسی دنیا میں داخل ہو چکی تھی جہاں سب کے چہرے روشن تھے مگر دل مردہ تھے۔ کچھ دیر بعد عثمان کے دوست نے ہمیں آ کر سلام کیا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا کہ آپ بہت حسین لگ رہی ہیں۔ عثمان نے کہا کہ میں نے کہا تھا نہ تمہیں، نیلم بہت خاص ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ میرا کمرہ اوپر ہے۔ میں نے چونک کر عثمان کی طرف دیکھا، اس نے نظریں چورائی اور بولا کہ وہ یہیں پر ہے، بس تم اندر چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ میں رونے لگی تو وہ بولا ارے رو کیوں رہی ہو، میک اپ خراب ہو جائے گا، 25,000 کا میک اپ ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو لگا جیسے میں کسی انجانے انسان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ وہ میرا شوہر نہیں کوئی اور تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے لیے ایک طرف کنواں اور ایک طرف کھائی ہے۔ اس آدمی نے میری بات نہیں مانی، اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ اگر احساس ہوتا تو ایک ہفتے مجھے کسی غیر آدمی کے پاس بھیجنے کے لیے تیاریاں نہ کروا رہا ہوتا۔ میں نے سوچا کہ بس جس طرح یہ سب شروع ہوگا اسی طرح ختم بھی ہو جائے گا۔ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو ختم ہو جائے گا۔ چلی جاتی ہوں اور اسے اپنی زندگی کا بڑا خواب سمجھ کر بھول جاتی ہوں۔ مجھے کمرے میں بھیج کر میرے شوہر نے شاید باہر سے لاک بھی لگا دیا تھا۔ میں نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو ایک لمحے کو چونک گئی۔ دل جیسے کسی اندھے سے دھڑک اٹھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کمرہ بہت سجا ہوا تھا، پردے مہنگے، قالین نئے، اور فضا میں ایک عجیب سا بوجھل پن تھا، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ میں چند قدم آگے بڑھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں میرے شوہر کا دوست نہیں بلکہ وہی حبشی کھڑا تھا جو پچھلے دنوں پارٹی میں مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ تھی جس نے میری روح تک ہلا دی۔ اس کی آنکھوں میں بھوکی نظر تھی، جیسے وہ میرے اندر تک جھانک رہا ہو۔ میں پیچھے ہٹی، دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، زور زور سے چیخیں کہ مجھے باہر جانا ہے، دروازہ کھولو۔ مگر باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دوبارہ دروازے پر زور مارا مگر وہ بند تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر خود دروازے کے باہر کھڑا ہے اور جان بوجھ کر لاک لگا دیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا دروازہ کھولو، یہ سب کیا ہے؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے اس لمحے اپنے وجود کو ٹوٹتا محسوس کیا۔ مجھے اپنی اس دوست کی بیوی کی بات یاد آئی جو پارٹی سے پہلے کہہ رہی تھی کہ کچھ بھی ہو اس پارٹی میں نہ جانا۔ اس وقت میں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا تھا۔ اب سمجھ آئی کہ وہ مجھے خبردار کر رہی تھی۔ وہ سب کچھ جانتی تھا کہ میرے شوہر اور اس کے دوست کیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں۔ میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، دل دھڑکنے لگا جیسے ابھی بند ہو جائے گا۔ حبشی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا، اس کے قدموں کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں پیچھے ہٹتی گئی اور پھر سب کچھ دھندلا گیا۔ میں نے چلانے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی۔ روشنی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، جسم پر پٹیاں کے نیچے درد کی ایک لہر تھی۔ میں نے ادگرد دیکھا تو میرا شوہر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر مصنوعی نرمی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا سب ٹھیک ہو گیا، اس نے تمہیں 25 لاکھ انعام میں دیے ہیں اور ہماری کمپنی میں 50 کروڑ کی انویسٹمنٹ
کرنے کے لیے مان گیا ہے۔ اب سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں جان چکی تھی کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاؤں گی، مگر مجھے معلوم تھا کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکوں گی۔ جسم پر لگے زخم شاید بھر جائیں گے، مگر جو زخم روح پر لگے تھے وہ کبھی نہیں بھریں گے۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے پارٹ 2 کا انتظار کیجیے اور دوسری قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔